وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. یعنی اگر کوئی آپ کو حکم بنا دیتا ہے کہ بھائی ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو اس میں اقربا پروری اور ایک طرف جھکاؤ، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. عدالت کے لیے تو اور زیادہ شریعت میں اہم حکم ہے کہ عدالت بھی اقربا پروری میں آ کے یا رشوت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف مائل ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. اور ان آیات میں اللہ نے بھی فرمایا کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی اور علماء کی بھی، اولی الامر میں دونوں داخل ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا کرو، یعنی شریعت سے پوچھا کرو. آپس میں جو کوئی بھی مسئلہ ہو تو شریعت سے حل کرواؤ وہ مسئلہ. یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اپنی خاندانی رسومات اور قبائلی روایات کو سامنے رکھتے ہیں. بعض لوگ ان آیتوں کو چاروں اماموں کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں کہ ایمان والو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو ابو حنیفہ سے نہیں پوچھو، امام شافعی سے نہیں پوچھو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول سے مراد ہے شریعت، اور شریعت کو جتنا مجتہدین جانتے ہیں اتنے عام لوگ نہیں جانتے. عام آدمی کے ایک آیت ہوتی ہے دوسری آیت اس کے سامنے نہیں ہوتی، یا ایک حدیث ہوتی ہے دوسری حدیث نہیں ہوتی، یا جو حدیث ہوتی ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے. تو ائمہ اربعہ نے پوری تحقیق کی ہے قرآن و سنت پہ، اس تحقیق کے بعد ہمارے سامنے شریعت کو رکھا ہے. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے اپنے خاندانی روایات یا اپنے باپ دادا کی رسومات یا اپنی خواہشات پہ فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ شریعت پہ فیصلہ کرنا ہے، اللہ اس کے رسول پر. تو اور اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو مجتہدین زیادہ جانتے ہیں بنسبت ایک عام آدمی کے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سی آیتوں کو غلط رخ پہ لوگ پھیرتے ہیں، ائمہ اربعہ کی تقلید سے ہٹا کر اپنی تقلید پہ لگا دیتے ہیں. کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا اللہ اس کے رسول کی طرف، تو مراد اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد احادیث ہیں. تو پورا قرآن اور ساری حدیثوں کی طرف لوٹانا ہے. اور آپ بتاؤ پورا قرآن اور ساری حدیثیں مجتہدین سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اور پھر اس سے پورے قرآن اور ساری حدیثوں کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. عام آدمی کو تو لفظی ترجمہ نہیں آتا، وہ مفہوم بیچارہ کیا سمجھے گا؟ اسے کوئی بھی، اب دیکھیں نا غامدی صاحب نے وہ قرآن کی آیت سے موسیقی کے جواز پہ استدلال کر لیا، اور وہ آیت پڑھی ہے انہوں نے سورہ اعراف کی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، والبغی بغیر الحق بھی ہے. اور محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کے علاوہ اسلام میں کچھ بھی جائز نہیں ہے. تو حالانکہ 5 چیزوں کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں 5 چیزوں کے علاوہ اسلام میں سب کچھ حلال ہے سوائے کھانے پینے کی چیزوں کے. تو اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے کہ یہ 5 چیزیں، کیونکہ اس آیت ہی میں اس کی مخالفت ہے. قرآن کے الفاظ دیکھیے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم، اس میں قرآن کہہ رہے ہے بے حیائی بھی حرام ہے اور گناہ بھی حرام ہے. تو ان 5 چیزوں میں ایک چیز کو اللہ نے گناہ سے تعبیر کیا کہ گناہ بھی حرام ہے. اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہو وہ گناہ میں داخل ہے. تو اب اس میں اللہ نے بتا دیا 5 چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ایک چیز اس میں گناہ ہے اور گناہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. الاسم کے لفظ میں جناب غامدی صاحب نے دھوکہ دیا لوگوں کو، اور محترم نے فرمایا کہ اسم کا ترجمہ یہ کیا کہ تم اللہ کے یعنی بے حیائی کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا اور ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کو بھی. اب آپ بتائیں کون سی لغت میں لکھا ہے الاسم کا مطلب ناحق زیادتی ہے؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ذرو ظاہر الاثم وباطنا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان کو عن قریب اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. یہاں بھی الاثم کا مطلب گناہ ہے. تو الاثم گناہ کو کہتے ہیں. ایک روایت پیش کی جاتی ہے نا، الاثم ما حاک فی صدرک، اگرچہ مرفوع روایت ہے یا نہیں ہے، موقوف ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے، لیکن عربی میں یہ بہت مشہور ہے. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الاثم کہتے ہیں گناہ کو. تو 5 چیزیں جو قرآن نے حرام قرار دی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ گناہ، جس کا ترجمہ غامدی صاحب نے غائب کر دیا اور یہ اس کا ترجمہ گول کر دیا. اور پھر محترم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن آپ کو کی آیت آپ کو چاہیے اپنے سامنے میز پہ رکھ لیں تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے بس 5 چیزیں ہی حرام ہیں. تو یقیناً آپ میز پہ سامنے رکھیں اور اس میز پہ آپ یہ بھی لکھیں کہ اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور پھر گناہ کی ڈیفینیشن بھی آپ میز پہ سامنے رکھیں اور اس میں یہ لکھیں کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا وہ گناہ ہے. اور پھر بخاری کی یہ حدیث بھی سامنے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کو اور حریر کو، یستحلون الحر والحریر والمعازف، اور موسیقی کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے. یہ والی حدیث بھی لکھ لیں آپ سامنے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی پہلے پیش گوئی کر چکے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ امت موسیقی کے آلات کے حلال ہونے کا فتویٰ جاری کر دے گی. تو آپ بتاؤ، پھر غامدی صاحب نے اس آیت کے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ 5ویں چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر وہ چیز باندھو جو اللہ نے نہیں کہی، یعنی اللہ کے کہے بغیر کسی چیز کو حرام کر دو. تو اس سے انہوں نے ان علماء پہ رد کیا ہے
جو موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو حرام نہیں کیا، تو اللہ تو اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کرو، حالانکہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ پر وہ چیز مت نسبت کرو جس کی بات اللہ نے کی نہیں ہے۔ تو جیسے اس آیت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا ثابت ہے، اسی آیت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرنا بھی داخل ہے۔ تو حلال بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا، تو موسیقی کے آپ اگر حرام کہنے والوں کو آپ گمراہ قرار دے رہے ہیں تو حلال کہنے والے بھی اسی آیت سے گمراہ قرار ہو رہے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس کو حلال قرار دینے کی۔ اور جو بعض حضرات احادیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو ہے موسیقی کے جواز کی، وہ حدیث کے علماء کئی بار جواب دے چکے ہیں، مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اسے تفصیل سے جو اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی میں صرف یہ بتانے کے لیے میں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کس طرح قرآن مجید کی آیت کا غلط مفہوم بیان کیا اور کس طرح سے پھر اس آیت سے موسیقی کے جواز کا استدلال کیا گیا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پورا قرآن اور ساری حدیثیں جانتے ہیں وہ مجتہدین ہیں، چاروں امام ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہوا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل۔ تو جب آپ کا مسئلے میں اختلاف ہوگا تو آپ ان چاروں اماموں کی طرف جب لوٹائیں گے تو یہ قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا ہوگا، اس لیے کہ یہ چار ہم سے زیادہ قرآن و سنت کو جانتے تھے، کیونکہ عامی آدمی براہ راست قرآن سے استدلال نہیں کر سکتا، تبھی تو وہ اس قسم کے کلپ سن کے دلیل پکڑتا ہے۔ براہ راست اگر اس میں صلاحیت ہوتی تو یہ کلپ کیوں سنتا پھر وہ؟ تو اب اگر وہ چاروں اماموں کی طرف نہیں پھیرے گا نا تو اسے پھر اس دور کے پروفیسروں اور انجینئروں کی طرف قرآن کی آیتوں کو اور اپنے اختلافات کو پھیرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ کا اختلاف ہو جائے تو پورے قرآن اور پوری احادیث کی طرف پھیریں، اور پورے قرآن کو اور پورے احادیث کو مجتہدین نے ہم سے زیادہ اچھا سمجھا ہے۔ تو اس آیت کو تقلید کے خلاف لے کے جانا، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ تقلید سے مراد جو ائمہ اربعہ کی ہے، مجتہدین کی تقلید، ایک عامی آدمی کے لیے، ایک جاہل آدمی کے لیے کسی پڑھے لکھے کی تقلید کرنا یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، اور یہی شریعت پہ چلنے کا ایک عامی آدمی کے لیے طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی اسلام کی طرف لوٹاؤ، شریعت کو دیکھو کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اپنے قبائلی رسومات اور خاندانی رسومات اور جو جہلا جو کچھ کہتے ہیں اس کو فالو مت کرو۔